السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج چوتھے جز کی سمری ہے، انشاءاللہ چوتھے جز کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران ہی سے شروع ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے چوتھا جز شروع ہوتا ہے، چوتھا پارہ، اور اس میں سورہ آل عمران ہے آخر تک، اور پھر سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، دونوں جزوی، دونوں پارٹلی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع کیا یہاں پہ جو چوتھا جز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ بر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، بر ہم نے دوسرے پارے کے اندر بات کی تھی۔ بر کہتے ہیں نیک اعمال کو۔ ہمارا دین جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی، اور دوسرا نیک اعمال۔ تو پورے کا پورا دین جو ہے انہی دو چیزوں پہ محیط ہیں کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں گناہوں کی نجاست سے، اور پھر اس کو نیک اعمال سے مزین کریں۔ تو نیکی کو بر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کے اعلیٰ معیار کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، جو کہ مقصود ہے ہمارے دین کا، نیکی پہ جمنا۔ نیکی کے اعلیٰ معیار پہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو، جو کہ تم کو پسند ہے۔ پہلے بھی ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز تم خود ناپسند کرتے ہو لینے کے لیے، وہ چیز تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو۔ یہ اسی مضمون کی ایکسٹینشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اگلا مضمون ہے یہاں پر، وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی حرمت کے بارے میں ہے، کہ حرمت کعبہ کا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ ٹھہرایا۔ تو اس میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اہل کتاب نے، یہود نے بہت شور مچایا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، تو قبلہ چینج کر کے کیوں کعبۃ اللہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت اللہ کی فضائل بتائے، اس کی حرمت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی تردید کی، اور پھر بیت اللہ کے 3 خصوصیات بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یقینی طور پہ وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت سے ہی برکتوں والا ہے، اور ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو 3 خصوصیات۔ نمبر 1 پہلا گھر ہے، عبادت کا پہلا گھر مکہ بیت اللہ کعبہ۔ نمبر 2 کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ نمبر 3 کہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر۔ بائی دا وے، جو بھی مکہ مکرمہ جائے اللہ تعالیٰ توفیق دیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حرمین شریفین کی رونقیں بحال کریں۔ تو جو بھی وہاں پہ جائیں تو میک شور کرے کہ 2 نیتیں ضرور کر لیں۔ ایک تو کہ یہاں سے برکتیں لے کے جائیں، کیونکہ یہ برکتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مبارک ہے، یہاں برکتوں والا ہے۔ تو برکتوں کی لینے کی نیت کریں، اور دوسرا ہدایت کی دعا مانگے، کیونکہ ہدایت یہی سے تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو یہ 3 خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائیں کعبۃ اللہ کی، کہ یہ قبلہ کیوں نہیں بننا چاہیے،
اور دوسری بات اس کے اندر کچھ نشانیاں ہیں، فیہ آیاتم بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امن کی جگہ بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، حرم میں، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کہا کہ اس کا حج کرنا لازم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہو، اللہ نے مال دیا ہو، صحت دی ہو، اور ساری کی ساری جو وسائل ہیں وہ انسان کے پاس ہو، حج پہ جانے کے وسائل ہوں، تو اس پہ فی الفور حج واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو حج پہ جائیں، پہلی فرصت میں جائیں، اس سے پہلے کہ مال انسان کے پاس نہ رہے۔ جب مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں پہ دو قبیلے تھے جن کو اوس اور خزرج کے قبیلے کہا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے ان کے درمیان بہت سخت دشمنی تھی، بہت جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دشمنی اسلام کی برکت سے ختم ہو گئی۔ یہودیوں کو یہ بالکل ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ان میں سے ایک دفعہ ایک شخص تھا، یہودی تھا، شماس بن قیس کے نام سے، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو محبت پیار سے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی ایک مجلس ہو رہی تھی تو اس نے وہاں جا کے ان کو کہا کہ آپ لوگ وہ شعر و شاعری تو سنائیں جو آپ پرانے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ ظاہری بات ہے جنگوں کی شعر و شاعری تھی، تو انہوں نے وہ شعر و شاعری پڑھنی شروع کی، تو پھر وہی نفرت کی آگ ان کے درمیان میں بھٹک گئی، اور پھر سے ان میں جنگ والی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو پتہ چلا، اور انہوں نے جا کے ان کو دوبارہ سے سمجھایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ دل میں ویسے ہی تقوی رکھو جیسے کہ تقوی رکھنے کا حق ہے اللہ کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے تھام لو، سب لوگ مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی مت کرو، مت بٹ جاؤ، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے، اتنے فرقے بن چکے ہیں، سو کہ دین پہ چلنے والے لوگ بھی ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، کہ فلاں جو ہے وہ تبلیغ میں جاتا ہے، فلاں مدرسے میں جاتا ہے، فلاں جو ہے وہ تصوف میں ہے، اور فلاں جو ہے وہ اپنے تزکیے کے اوپر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی تھی کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس دشمنی، اس عناد، اس کفر کی وجہ سے، اور اللہ نے تمہیں اس سے نجات دے دی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ امت، نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے، اور اس کی وجہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کنتم خیر امت، لیکن یہاں پہ بھی اس کا ذکر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک وَاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آخر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ مسلمان سیلفش نہیں ہوتا، مسلمان خود غرض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے دوسروں کے لیے، کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں، اور دوسروں کے لیے جینے میں سب سے دنیا کی ضروریات کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کے کام آنا ہے دنیا میں بھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم دوسروں کی آخرت کا فائدہ پہنچانے والے بنے، اور وہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائے گئے ہو، اور تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، لوگوں کو نیک باتیں بتاتے ہو، اچھی باتیں جو ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور ان کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہ اس لیے تم لوگ بہترین امت ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین امت بنیں، اور بہترین امت اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی کہ ہم لوگ ایمان لائیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ اگر ہم لوگ یہ چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ بہترین امت نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بنو اسرائیل بھی کہا کرتے تھے کہ ہم بہترین امت ہیں، لیکن انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں تھی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہی سے ناراض ہوئے، جبکہ اللہ نے ان کو بہترین امت بنایا تھا اس وقت میں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر بہترین امت کہا ہے تو یہ بہترین امت اسی وقت بن سکتے ہیں جب کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، اور لوگوں کو برائی سے خبردار کرتے رہیں گے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے۔ کوئی شدت نہیں ہے خدا نخواستہ، دین کے اندر پیار، محبت، نرمی، حکمت، یہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ۔ لیکن جب تک یہ کریں گے تو ہم لوگ بہترین رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور جو لوگ چہرے سیاہ پڑیں گے وہ کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے، اور جو چہرے روشن ہوں گے وہ اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور غزوہ احد کا ذکر کیا۔ اصل میں غزوہ بدر کا ذکر جو ہے وہ ضمناً آیا ہے غزوہ احد کی وجہ سے۔ اصل میں تو غزوہ احد کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، اور چونکہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر یاد کرائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غیبی مدد فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا تھا، تو اس کو یاد کرا کے مسلمانوں کو تسلی دی۔ لیکن غزوہ بدر کا ضمناً ذکر ہوا۔ غزوہ بدر جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر تھا، اور اسلحہ بالکل نہیں تھا، یعنی بالکل ہی بنیادی اسلحہ تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے بھیجے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اصل مسلمانوں کو خبر ملی کہ 1000 کے علاوہ ایک اور لشکر بھی آ رہا ہے کفار کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تسلی دی ان کو کہ فکر نہ کرو، اگر وہ لشکر آ گیا تو 3000 کی بجائے اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے اتار دیں گے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ بدر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کو بھیج دیں؟ اور اگر صبر کرو، اگر دوسرا آ گیا بھلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تو پہنچ جائیں، یعنی جو دوسرا ریلا آنے والا تھا، تو تمہارا رب 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا جس نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فرشتے تو 3000 بھی کافی ہیں، ایک بھی کافی ہے، لیکن یہ دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ تاکہ دلوں کو اطمینان ہو، ورنہ فتح اور کسی کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر یاد کرائی جس میں فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اس میں کفار 70 کفار کو قتل کیا گیا، 70 کفار کو قید کیا گیا،
اور مسلمانوں کے بس چند گنتی کے صحابہ شہید ہوئے. پھر احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے، تقریباً 1 سال بعد بدر کے احد ہوئی تھی، تو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. راستے میں وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا شہر کے اندر رہ کے جنگ کریں، آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں تو ہماری بات نہیں مانی گئی. اب سوچیں کہ ایک لشکر جا رہا ہے، ایک دم سے 1/3 ایک تہائی اس کا لشکر جو ہے وہ بیچ میں سے واپس آ جائے تو کیا دکھ پہنچا ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر جو مسلمان رہ گئے پیچھے، اب یہ منافقین اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان شو کرتے تھے، اور جب وہ پیچھے ہوئے تو 2 قبیلے ایسے تھے جن کے دل میں بھی تھوڑی سی آئی کہ اچھا یہ تو بہت مشکل ہوگا آگے جا کے، تو ہم بھی پیچھے ہو جائیں. تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی. خیر، تو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ایسی بنائی کہ وہاں پہنچ کے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو جبل الرمات بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اس کے اوپر متعین کر دیا کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہیں کہوں گا، کچھ بھی ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک جنگی پلاننگ کی، اور کفار آئے ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. خالد بن ولید بھی تھے اس میں. تو شروع میں تو ان کو نقصان ہوا. سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت بہادری سے لڑے اور بہت نقصان ہوا، اور کفار بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے تو اپنا بہت مال غنیمت پیچھے چھوڑ گئے، تو مسلمانوں نے آف کورس مال غنیمت اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا. تو جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جبل رمات کے اوپر جو 50 سواروں کا دستہ تھا، انہوں نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا. تو ان کے اندر اختلاف ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا. کچھ نے کہا کہ نہیں وہ وقتی طور پہ تھا جب تک کہ جنگ جاری تھی، اب تو جنگ ختم ہو چکی. اینی وے، تو اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں سے، کچھ صحابہ وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی میدان جنگ میں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چلے گئے. لیکن سیدنا عبداللہ بن جبیر وہیں پہ رہے اور بہت تھوڑے سے ساتھی رہ گئے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے پیچھے سے یہ جگہ خالی ہے، تو انہوں نے وہاں سے جنگی پلاننگ کی اور اپنے جو لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، وہاں سے لے کر آئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا. اور یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ حملہ تھا. تو اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی بہت بے دردی سے شہید کیا گیا. اور تقریباً صرف 22 جو مشرکین تھے وہ قتل ہوئے تھے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے. سیدنا عبداللہ بن جبیر بھی اسی میں شہید ہو گئے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ تھے، یہ شہید ہو گئے. تو اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، بہت زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت زخم آئے، یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ان کو پتھر لگا. اور بلکہ بیچ میں تو ایک خبر مشہور ہو گئی افواہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب افراتفری پھیل گئی، ان کے ڈی مورلائز ہو گئے، اور اس کی وجہ سے اور بھی نقصان پہنچا. خیر، تو بہت ایک درد بھری داستان تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ابھی ان کے دل میں، کفار کے دل میں یہ آیا کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے. تو وہ واپس چلے گئے. اگر وہ چاہتے تو اور نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ان کے دل میں آئی بات اور وہ چلے گئے. تو یہ احد کا واقعہ ہوا اور مسلمان شدید غم کا شکار تھے اس کے اندر. اور منافقین کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے کہا تھا باہر نہیں جانا چاہیے تھا، اندر جنگ کرنی چاہیے تھی. وہ بات کرنے لگ گئے. پھر انہوں نے دل میں ڈالنا شروع کر دیا، دیکھو اگر تم نہ جاتے تو نقصان نہ ہوتا، شہید نہ ہوتے. تو یہ ساری کی ساری اگلی آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہیں. یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے سبق بھی دلوائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حکمتیں بھی بیان کی کہ اس نقصان کا، اس شکست کی حکمت ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی چاہتے تو فرشتے بھیج دیتے، لیکن سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، اور ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ جو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جبل رومات کے اندر وہ جو 50 سوار تھے، اگر وہ وہیں پہ جمے رہتے تو یہ شاید صورتحال نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی اس شکست کی۔ تو ایک سکھائی گئی بات کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سما جائیں، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، جب ان کے پاس اللہ نے مال دیا ہوتا ہے تب بھی، جب اللہ تعالیٰ ان سے مال لے لیتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کسی اور طریقے سے گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دیں؟ یہ اپنی جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، کبھی پھسل جائے فوراً اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے اور ان میں انہیں دائمی زندگی ملے گی، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تسلی دے رہے ہیں، کمزور نہیں پڑنا، غمگین بھی مت ہو، ایک آخر میں تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ جو ایمان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ ایمانی خصوصیات ہیں، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور گناہ پہ اصرار نہ کرنا، اگر غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا، جو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، ہر حالات اچھے ہوں یا حالات اچھے نہ ہوں، یہ ایمانی خصوصیات ہوں گی اگر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی اونچا کریں گے، ایک دن آئیں گے، فکر نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، کہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا، یاد کرو بدر۔ اللہ تعالیٰ کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، کیوں شکست ہوئی؟ ایک تو وجہ بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے اس شکست کو دے کے تاکہ ایمان والوں کا پتہ چل جائے۔ دیکھیں اللہ کو تو پتہ ہے کس کے اندر ایمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایمان والا، یہ منافق ہے۔ اب دیکھو یہ منافق کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ایمان والی باتیں تو نہیں ہیں، اور ایمان والے ابھی بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا یہ منافق ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اگر یہ شکست نہ ہوتی تو منافقین کا پتہ نہ چلتا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک اور نعمت، ایک اور اس کے اندر حکمت کہ تمہیں شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ شہداء لینا چاہتے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگ شہید قرار پا جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کوئی شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک مقصد یہ بھی تھا، حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، شکست ہوئی، دل ٹوٹا، یہ دل ٹوٹنے سے اندر کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی میں نے شکست دی کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہارے اندر کا جو میل ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ جو حالات آتے ہیں نا زندگی میں، کبھی پریشانی آئی، مشکل آئی، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں حکمتیں۔ یہ جو شکست آئی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے،
اس شکست کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کافروں کو ختم کر دیں، مٹا دیں ان کو۔ اب سوچیں، مسلمانوں کو نقصان ہوا، کافر کیسے مٹیں گے؟ اصل میں اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ کفار میں تکبر آ گیا، وہ مغرور ہو کے واپس لوٹے۔ تو اس غرور کے نتیجے میں اب بالآخر ان کا ڈاؤن فال، ان کا تنزل شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے ان کو غرور ہو گیا، تو اس شکست کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایونچولی کفار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ملیامیٹ ہو جائیں گے، ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! انسان نہیں سوچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو زندگی کا دستور ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جبکہ اللہ نے تو ابھی تم میں سے ان لوگوں کو جانچا نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہ اس پورے پروسیس سے گزرو گے تو تمہاری ثابت قدمی پتہ چلے گی نا کہ دین پہ کتنے جمے رہتے ہو۔ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، جنت اتنی سستی ہے کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللہ نے یقیناً اس وقت وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا۔ عبداللہ بن جبیر والی بات۔ اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی، مال غنیمت، اور تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، امیر کا کہنا نہیں مانا، یہ وجہ ہوئی عبداللہ بن جبیر کا کہنا بھی نہیں مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی نہیں مانا۔ اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا تھا کہ تمہیں آزمائے، پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ٹھپا لگ گیا نا قرآن کا، وہ جو غلطی ہو گئی صحابہ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نادم ہو، پتہ ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو غلطی ہوئی لیکن معافی کا اعلان بھی ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ما ماتوا وما قتلوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی موت تو اللہ دیتے ہیں، زندگی موت تو اللہ دیتے ہیں، تو جہاں بھی تمہاری موت آئے گی وہاں تو تم پہنچ جاؤ گے، وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کام کے لیے نکلا اور کہیں پہ اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، اگر وہ نہ جاتا وہاں تو نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے نہ کرو، جو کچھ ہوتا ہے، جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے، اور موت جو ہے وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اچھا عجیب بات، آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو معاف کر دو۔ اب سوچیں کہ ان لوگوں کی، کچھ صحابہ کی کچھ اجتہادی غلطی کی وجہ سے اتنے لوگ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تقریباً، اور اس میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو شدید محبت تھی ان سے۔ ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بھی ان کو معاف کر دیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، نہ صرف کہ معاف کر دیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور نہ صرف یہ، ان کو جو ضروری کام ہے ان کے لیے ان کو مشورے میں بھی شریک کریں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دل کر لیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا بالکل فکر نہیں کریں جو شہید ہو گئے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو ہرگز مردہ مت خیال کریں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان کو جو اللہ کے پاس جو مل رہا ہے وہ تو خوش ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو شہید ہو گئے ایسے غم نہ کریں ان کے اوپر، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے. پھر واقعہ چلتا ہے، لمبا واقعہ ہو گیا، لیکن کسی نے مشورہ دیا ابو سفیان کو کہ تم سب کو کیوں نہیں ختم کرائے، تو واپس جاؤ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کسی نے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ رہ گئے تھے بعد میں صحابہ میں سے، تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، ان سے کہا کہ ہم نکلتے ہیں ان کے پیچھے. اور ساروں نے لبیک کہا اور پہنچ گئے. حمراء الاسد ایک جگہ تھی راستے میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان. تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ ڈر گیا. تو وہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کتنی کمک لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گیا. لیکن جب ان کو خبر ملی صحابہ کو کہ ایک مشرکین جو ہے دوبارہ سے جمع ہو کے ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ، اس کے باوجود کتنے تھکے ہوئے تھے، لیکن ان کو لوگوں نے کہا کہ تم ڈر جاؤ کہ وہ لوگ جمع ہو کے تمہارے پاس آ رہے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ وہ جمع ہو کے آ رہے ہیں، ان سے ڈرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا، ان کی ایمان تو بڑھ گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کو ہی موت آنی ہے، ہر بندہ ہی جانے والا ہے اللہ کے پاس. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں کہ جس کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عقل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اس کے رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اور وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پر، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، سب کچھ بیکار نہیں پیدا کر دیا، اس کے پیچھے مقصد ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، آپ ایسے فضول کام کرنے سے پاک ہیں، آپ نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. تو یہ سورہ آل عمران کا اختتام ہے تقریباً. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اکثر اس کا حصہ جو ہے اس کا جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ مدینہ منورہ میں ایک پورا نظام قائم ہو رہا تھا، اور نظام کسی بھی معاشرے کے نظام کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ خاندانی ڈھانچہ ہوتا ہے، معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. تو اس صورت میں خاندانی معاملات کے بارے میں بہت مفصل احکام آئے ہیں. اور خاندان کے نظام میں چونکہ عورتوں کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو عورتوں کے بارے میں اس صورت نے بہت تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے. نساء کا مطلب عورتیں. اور پھر جنگ احد کے بعد بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، بچے یتیم ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو سورت کے شروع میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا. پھر میراث کے کچھ احکام ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا کرتے تھے، تو ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. نکاح اور طلاق کے بھی مفصل احکام ہیں. شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ لوگو اپنے تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، ان دونوں میں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے
تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. اگر اپنا حق مانگنے ہو کہتے ہیں اللہ کے واسطے میرا حق دے دو, اس اللہ کے واسطہ دے کے اپنے حقوق تو مانگتے ہو, اللہ کا بھی تو حق ادا کرو. اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے بھی ڈرو, رشتہ داروں کی حق تلفی مت کرو. پورا دین ہمارا مکمل ہے. اگر ہم دین پہ چلنے والے بن جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے. اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کو ان کے مال دو. اگر جب یتیم تم اگر اس کی کفالت کر رہے ہو, اس کا مال تمہارے پاس ہے, تو اس کے اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کر دو. ایسا نہ اس کا مال اچھا لے لو, اس کو برا دے دو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور تفصیل ہے اس کے اندر. جو لڑکیاں تھیں جو یتیم بچیاں آئی تھیں, تو اگر وہ اپنے چچا کے بیٹے کی کفالت میں آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے وہ چچا کے بیٹے کے, جب وہ بچیاں بالغ ہوتی تھیں اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تھیں تو ان کا مال بھی ان کے پاس ہوتا تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مال ان کے ہاتھ سے نہ جائے. تو پھر وہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے نکاح کر لیتے تاکہ مال بھی رہے, لیکن ان کو مہر کم دیتے تھے پھر کہ میں نے تو شادی کر لی اس سے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. یعنی ان سے نکاح نہ کرو, ظلم نہیں کرنا ان کے اوپر, ظلم نہیں کرنا, کوئی حق تلفی نہیں کرنی, نا انصافی نہیں کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کا بارے میں بتایا. دیکھیں یاد رکھیں, اسلام آ رہا تھا مشرکانہ جاہلانہ روایات سے, اور اس وقت کوئی تعداد مقرر نہیں تھی. ایک شخص ایک وقت میں 10 20 یہاں تک کہ 50 عورتوں سے نکاح کیا کرتا تھا. اس سے کم کر کے اللہ تعالیٰ نے 4 کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے شادی کر لو, مثنی و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 4 4. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, لیکن عدل کرنا ہے. اگر تم 4 ایک سے زیادہ نکاح کرو گے تو عدل لازم ہے, انصاف کرنا پڑے گا ساری بیویوں کے درمیان. ایک جو اس کو دو وہ اس کو دو, جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرو اس کے ساتھ برتاؤ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں قائم کر سکے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, پھر ایک کافی ہے, ایک ہی کرنا, ظلم نہیں کرنا. اگر تم ایک سے زیادہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کرو. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مال تمہارا یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے, جو چھوٹے بچے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تم ان کی کفالت کر رہے ہو, تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بڑے ہو جائیں اور تم محسوس کرو کہ اب سمجھدار ہو گئے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بتایا. پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہو, وہ تھوڑا ہو یہ زیادہ, یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے وراثت کے احکام بتائے. یہ آیت جو ہے یہ وراثت کی تفصیل بتاتی ہے, کس کا کتنا حصہ. اس کے اندر پورا ایک تفصیل ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تو بہت بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کا کتنا حصہ ہے وراثت میں وہ سارا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میراث کے اندر بتایا. پھر عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اگر وہ برائی کا ارتکاب بھی کریں, بدکاری بھی کریں تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو, ان کو اذیت نہ دو وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت پسند نہیں آتی تھی تو اس پہ بہتان لگا دیتے تھے اور بہتان لگا کے پھر اس پہ اذیت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا مت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک کرو. اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی کچھ باتیں پسند نہ آئیں جس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرو, لیکن ایک عجیب بات وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ ایسا اگر تم ان کو
پسند نہیں کرتے تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات پسند نہ آئے لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہمارا بھی یہ حال ہے. ہماری بیویوں کے ساتھ بھی اچھائیاں, کوئی چیز ہو سکتا ہے بری لگے لیکن بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی برائی اچھائی ہو لیکن برائیاں بھی بہت ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر آخر میں, اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا جو کہ محرم عورتیں ہیں, یعنی جن سے ابداً نکاح نہیں کر سکتے. اس کی تفصیل آئی کہ اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. کہ وہ عورتیں جس سے تمہارے باپ دادا کسی وقت پہلے نکاح کر چکے, یعنی وہ نکاح ہوا ماں نہیں, والد کی یا دادا کی کوئی دوسری بیوی, اس سے نکاح نہیں کر سکتے. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو ہو چکا. اور پھر تم پہ حرام کر دی گئی تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس, اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں. اگر یعنی بیوی سے کسی سے شادی کی اور اس کی کسی پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہو تو وہ اگر تمہاری میرج کنزیمیٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی تمہاری محرم بچیاں ہیں. اور پھر تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بھی حرام ہیں. اور یہ بھی بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں میں سے ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو, یعنی اپنی بیوی کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ایک وقت میں. ایک اصول جان لیں اور بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ کون کون محرم عورتیں کون کون ہیں. دیکھیں, جو ہمارے اپنے والدین ہیں ان کی جو اولاد ہے نا نیچے تک وہ ساری محرم ہیں. یعنی میرے والدین ہیں, ان کی اولاد میرے بہن بھائی ہوئے, تو ان کی اولاد میرے بھانجے بھتیجیاں ہوئے, ان کی اولاد, یہ سارے محرم ہیں. ان سے ابداً شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹ والدین ہیں ان کی جتنی اولاد ان کی, یعنی میرے بہن بھائی, ان کی اولاد, میرے بھانجے بھتیجیاں, ان کی اولاد, یہ سارے محرم ہیں. اس سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی ابداً, یہ محرم ہے. اور جو والدین کے والدین ہیں, یعنی اوپر جتنا چلے جائیں, یعنی میرے دادا, میرے پردادا اور اس سے اوپر, ان کی جو ڈائریکٹ اولاد ہے صرف ایک نسل, وہ بھی محرم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ میرے اپنے جو والدین ہیں ان کے تو نیچے تک ساری اولاد محرم ہوگی, اور جو میرے والدین کے اوپر والدین ہیں ان کے جتنے اوپر تک چلے جائیں ان کی جو ون لیول ڈاؤن ہے, ان کی جو ڈائریکٹ اولاد ہے وہ محرم ہوتی ہیں. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی عورت نے دودھ پلایا ہو کسی کو تو وہ میری ماں بن جاتی ہے. جو بچپن میں 2 سال سے کم میں اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے, اور وہ ماں بن جاتی ہے. پھر وہاں بھی اسی طریقے سے یہی رشتہ داریاں اس رضاعت کے ذریعے سے بھی قائم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کی اولاد بھی میری بہن بھائی کی طرح ہو گئے. اور پھر سسرالی رشتہ داریاں, یعنی میری ساس جو ہے وہ بھی میری ماں ہے, تو پھر سسرالی رشتہ داریاں وہاں سے محرم بنتی ہیں. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں محرم بنانے کے لیے. ایک اپنے نسب سے, دوسرا رضاعت سے اگر دودھ پلایا ہو, اور تیسرا سسرالی رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نکاح کے ذریعے سے. تو بس انشاءاللہ اس اصول کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ توبہ کر لیں سب لوگ آج پھر ایک دفعہ, اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں, توبہ کے کلمات پڑھ لیں, اور اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ صدقے دل سے توبہ کی نیت سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، پلیز میں بار بار یاد کر رہا ہوں آپ کو، قرآن سے ایک اپنے تعلق کو اس مہینے میں خاص طور پہ مضبوط کریں۔ سب لوگوں نے کم از کم ایک دفعہ، بلکہ کوشش کر کے زیادہ دفعہ قرآن کو کور ٹو کور پلیز پڑھنا ہے، اول تا آخر، ٹھیک ہے؟ سب لوگوں نے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو ایپیڈیمک پینڈیمک چل رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اللہ کے کلام سے مناسبت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے کلام سے انسان قطع تعلقی کر لیں، تو یقیناً بہت صاف ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ سب لوگوں نے بہت زور لگانا ہے اس رمضان المبارک کے اندر کہ قرآن پاک کی جتنی تلاوت کر سکیں اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے کم از کم کہا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جتنا ہو سکے وقت ضائع مت کریں، پلیز وقت ضائع مت کریں، فونز کے ساتھ مت کھیلیں، براؤزنگ مت کریں۔ یہ تو ذکر کی محفل ہے، تفسیر کے سیشنز اور باقی، یہ تو ذکر کی محفل ہے، یہ تو ذکر کے اندر نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو بطور اجر لکھا جائے گا، لیکن بلا وجہ کی براؤزنگ اور فیس بکس کے اوپر بیٹھنا اور وغیرہ وغیرہ، پلیز اس چیز سے اجتناب کریں، بالکل وقت کو استعمال کریں، ایک ایک منٹ کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت کے درجے پہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں جس کی وجہ سے یہ ساری آفت پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے۔ یقین جانیں یہ میرے اور آپ کی غلطیاں ہیں، میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے بہت صدقے دل سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے ٹال دیں، جلدی ٹال دیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مجلس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی یا اللہ ہم لوگ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے، یا اللہ ہمیں اس چیز کا اعتراف ہے، یا اللہ مجھے اس چیز کا اعتراف ہے۔ یا ارحم الراحمین، محدود وقت میں یا اللہ آپ کی توفیق سے یا اللہ اس قرآن کی ایک نسبت پیدا کرنے کے لیے یا اللہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس کلام پاک کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ وبا اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے مولا آپ نے تو اس کے اندر ہماری ہدایت کی، ہماری کامیابی کی، سارے کے سارے یا اللہ آپ نے اس کے اندر ہمیں ذریعے بتائے، ہمیں طریقے بتائے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑ گئے۔ میرے مولا ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، میرے مولا معاف کر دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے۔
یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو یا اللہ اس کو قرآن کے ساتھ یا اللہ محبت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا۔ معاف کر دیجئے میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے میرے مولا، معاف کر دیجئے یا اللہ، بہت غلطیاں کی اللہ، معاف کر دیجئے یا اللہ۔ اس رمضان کو سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے اللہ۔ زندگی میں جتنے رمضان آئے یا اللہ ان میں سب سے بہترین رمضان اس رمضان کو بنا دیجئے میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین درگزر کر دیجئے، مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے میرے مولا یا اللہ، مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے یا اللہ۔ ہمارا قصور ہے یا اللہ، یا اللہ مؤذن بلاتا رہا ہم نہ گئے یا اللہ، بازار بھرے رہے یا اللہ، مسجدیں خالی رہیں یا اللہ، ہمارا قصور ہے یا اللہ۔ مؤذن نے اذان دی صبح صبح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو یا اللہ۔ ہم نے اس کی نہ سنی میرے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف کر دیجئے میرے مولا، معاف کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ حرمین شریفین دوبارہ کھول دیجئے اللہ، اس کی رونقیں بحال فرما دیجئے میرے مولا، اس کی رونقیں بحال اللہ۔ رمضان میں تو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی تھی میرے مولا یا ارحم الراحمین یا اللہ، سین بھی بار بھرے رہتے تھے میرے مولا یا اللہ، اعتکاف میں جگہ نہیں ملتی تھی میرے مولا یا ارحم الراحمین۔ ہم نے بے ادبی کی جا کے میرے مولا، اللہ ہم نے اس جگہ کا حق ادا نہیں کیا یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ معاف کر دیجئے میرے مولا، حرمین کی رونقیں بحال فرما دیجئے اللہ، طواف کو دوبارہ سے جاری فرما دیجئے میرے مولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے یا اللہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو جاری فرما دیجئے میرے مولا۔ معاف کر دیجئے میرے مولا، ہماری یا اللہ اس وبا کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہے سب کو صحت دے دیجئے، جو آپ کے پاس آ گئے ایمان والوں میں سے سب کو شہادت کے درجہ عطا فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے، عافیت کے اللہ فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکی ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ راضی ہو جائیے، دنیا آخرت کے محتاج ہے میرے مولا یا اللہ، کسی کا محتاج مت کیجیے اللہ، ہم آپ کے محتاج ہیں میرے مولا۔ حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الرازق من المرزوق یا ارحم الراحمین۔ خیر کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ۔ ہم قابل نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن یا اللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے اللہ۔ قبول فرما لیجیے، ہر شر فتنے سے بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ کے قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ مخلص معاونین عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جنہوں نے خدمت کی ہے کسی طرح سے بھی اللہ، اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرمائیے، ان کی پریشانیاں دور فرمائیے اللہ۔ ان کے گھر کی، ان کے اولاد کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ان کو دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، ان کی پریشانیاں دور فرمائیے یا اللہ۔ جو لوگ قرضوں میں مبتلا، ان کے قرضوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجیے یا اللہ۔ محتاج ہیں آپ کے میرے مولا یا اللہ، کسی اور کا محتاج مت بنائیے یا ارحم الراحمین۔ خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ محبتوں کو عام فرما دیجیے، نفرتوں کو ختم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ۔ جب ہمارا موت کا وقت آئے آپ کے پاس جانے کا اللہ، پلیز پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، معاف کر دیجیے گا اللہ۔ کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا میرے مولا، اور پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ قبر کی، قیامت کے دن کی منازل کو آسان کر کے اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے اللہ۔ رمضان گزرا جا رہا ہے، 3 دن ہو بھی چکے یا ارحم الراحمین۔ آپ تو روزانہ رمضان میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یا اللہ۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ابھی تک ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی میرے پیارے اللہ۔ آج کی رات جب آپ فیصلہ فرمائیں کہ لوگوں کی مغفرت کرنے کا یا اللہ، ہم گناہ گاروں کا نام بھی اس میں شامل فرما دیجیے اللہ۔ ہم گناہ گاروں کا نام بھی اس میں شامل فرما دیجیے اللہ۔ ہم گناہ گاروں کا نام بھی اس میں شامل فرما دیجیے یا اللہ۔ ساری دعائیں، ساری حاجات جو لوگوں کی ہیں سب کی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، دنیا آخرت کی سب حاجات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.